الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو دو مختلف ویڈیوز دکھانے والا ہوں، اس کے بعد مختصراً گفتگو انشاءاللہ اس پہ کریں گے۔ سب سے پہلی ویڈیو آپ اہل الحدیث فرقے کے عالم غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب کی ملاحظہ کیجئے، ویڈیو ملاحظہ کریں۔ مذہب ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی، امتیازی حیثیت سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ کی، یہ اپنی طرف سے قرآن و سنت کے مفاہیم نہیں بیان۔ یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی، اہل الحدیث کا یہ منہج بیان کر رہے ہیں کہ 1000 قرآن پاک کی آیات بینات جو اپنے معنوں میں اپنے مفہوم میں واضح ہوں اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہو، اور اس کے خلاف اگر سلف و صالحین کا قول آ جائے، ان کی بات آ جائے، تو یہ قرآن کی 1000 آیات بینات سے مسئلہ نہیں لیں گے، بلکہ اپنے جو سلف و صالحین ہیں ان سے مسئلہ لیں گے، اگرچہ وہ 1000 آیت بینات خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یعنی یہ جو ترجیح دے رہے ہیں اپنے سلف و صالحین کو دے رہے ہیں قرآن و حدیث کے اوپر۔ اب آئیے دوسری ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں۔ عثمان خالد کا سوال ہے، امن پوری صاحب نے جو کہا ہے 100 آیت بینات ہوں، پھر بھی سلف صالحین سے پوچھے گے کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی جان، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جب کوئی ایک آیت ہوگی نا، آیت بینہ، سلف میں سے کوئی سلف اس کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ 100 یا 1000 سلف صالحین کسی آیت کی خلاف ورزی کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلف صالحین وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتے تھے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کا نہ سوچ سکتے تھے نہ گوارا کر سکتے تھے، اس چیز کو نہ گوارا تھا ان کو ایسا کرنا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سلف صالحین وہ اللہ کی آیات کی خلاف جو ہے نا وہ رائے اختیار کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ تو ان کی یہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، غلط ہے بات، یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ اس انداز سے اسلام کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بدعتی گروہ ہیں، بدعات کے لمبردار ہیں، یہ ان کا فائدہ ایسے ہوتا ہے، اسلام کا، اللہ کے دین کا، توحید کا، سنت کا کوئی فائدہ اس طرح کے انداز سے نہیں ہوتا جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ آپ نے دوسری ویڈیو بھی ملاحظہ فرما لی۔ ان سے سوال ہوا اسی بات کے اوپر کہ بھائی امن پوری صاحب نے ایسا بیان دیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت بینات کے خلاف اگر سلف و صالحین کوئی مسئلہ بیان کریں گے تو مسئلہ یہ قرآن سے نہیں لیں گے بلکہ سلف و صالحین سے لیں گے، اگرچہ وہ قرآن پاک کی آیات بینات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے اس کی تردید کی، اس کی مخالفت کی، اور یہ بیان دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سلف و صالحین قرآن و سنت کے خلاف کوئی بیان دیں، یہ بیان کریں یا مسئلہ بیان کریں، نظریہ نہیں ہے ایسا۔ وہ جو بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوتی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ تو اب بات یہ ہے جناب والا، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو آپ لوگ سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں، جو سلف صالحین ہیں، جو صحابہ کرام علم رضوان ہیں، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، انہوں نے جو مسئلے بیان کیے ہیں، وہ عین قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بیان کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ 20 رکعت تراویح
آپ نے رائج کی تو آپ لوگوں نے اسے رد کر دیا اور بدعت دلالہ بیان کیا. یہ بدعت ہے، بدعت دلالہ ہے. 20 رکعت تراویح یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، سنت رسول سے ثابت نہیں ہے، حضور نے حکم نہیں دیا وغیرہ وغیرہ. اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جو ہے، یہ 20 رکعت تراویح کا شروع کروا دینا با جماعت مسجد میں، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے. تو یہ آپ لوگوں کا فتویٰ ہے، آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب بات یہ کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کریں یا کوئی عمل کریں یا اس کے خلاف چلیں. تو کیسے ممکن ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی علمی شخصیت وہ سنت کے خلاف عمل کریں اور وہ قرآن کے خلاف عمل کریں، حدیث کے خلاف عمل کریں، شریعت کے اسلام کے خلاف عمل کریں اور جو ہے نا 20 رکعت تراویح شروع کرا دیں؟ یقیناً قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، وہ درست ہے 20 رکعت تراویح رمضان مبارک میں، اس لیے آپ نے شروع کروائی. لیکن چونکہ آپ کا منہج نہیں ہے، آپ پڑھنا نہیں چاہتے، تو آپ نے عمر فاروق اعظم کو اس جگہ غلط ٹھہرا دیا. نعوذ باللہ. آپ مانے نا پھر کہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں دیتے کوئی بھی عمل، پڑھیں 20 رکعت تراویح، کیوں بدعت کہتے ہیں آپ؟ چلیں اب دوسری بات کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 طلاق ہی قرار دیا. آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں بھی ان سے خطا ہوئی ہے اور یہ درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف فیصلہ کیا انہوں نے. یہ آپ اہل الحدیث لوگوں کا منہج ہے جناب. تو کیسے ممکن ہے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو کوئی عمل کریں؟ یقیناً قرآن و حدیث کو آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جب انہوں نے 3 طلاق کا ایک وقت میں 3 طلاق ہی کا حکم دیا، فیصلہ دیا، لیکن آپ اس کو نہیں مانتے کیونکہ آپ کا منہج نہیں ہے، آپ نہیں تسلیم کرتے. اب میری 2 باتیں یہاں پر ہیں. ایک امن پوری صاحب والا موضوع کہ سلف و صالحین کی مانیں گے، تو بھائی سلف و صالحین کی مانو، پھر 20 رکعت تراویح بھی مانو، پھر جائز ہے اور پڑھنی چاہیے، واجب ہے. اور ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 طلاقیں ہوتی ہیں، مانو پھر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے روز 2 اذانوں کا اہتمام کیا، آپ کہتے ہیں بھی بدعت ہے، تو لہٰذا آپ مانو پھر جمعے کی 2 اذانیں دو. آپ وہ بھی نہیں کرتے، 2 اذانیں نہیں دیتے آپ لوگ 2 اذانیں دیتے ہی نہیں ہیں، اس کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں. تو امن پوری صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلف و صالحین سے منہج لیں گے، ان کو مانیں گے، ان سے مسئلہ سمجھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، تو 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں مانیں، 20 رکعت تراویح کو واجب مانیں اور جمعے کی 2 اذانیں بھی تسلیم کریں. نہیں کرتے تو بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک، پھر آپ کے سلف و صالحین کوئی اور ہیں، صحابہ یا تابعین نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بھی ان کی تھی، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا جناب والا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف و صالحین قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہی نہیں ہیں، تب بھی آپ پہ لاگو ہے کہ ان چیزوں کو مانیں. 3 طلاق دی گئی ایک وقت میں، 3 مانیں گے آپ، قرآن و سنت کے مطابق ہے. آپ اپنی سمجھ کو بھی چھوڑ دیں نا. اور 20 رکعت تراویح اب مانے واجب ہے، کیوں نہیں مان رہے آپ؟ اب مانے بھی، کیونکہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے. اور جمعے کے دن 2 اذانیں یا عثمان غنی شروع کریں، یہ اب مانے، آپ نہیں مان رہے. یہی دونوں طرف سے آپ کی گردن میں بالکل پھنس چکی ہے. اگر آپ کھینچتے ہیں نکالنے کے لیے تب بھی پھنستے ہیں، اور نہیں کھینچتے تب بھی مرتے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ کی موت واقع ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ سلف و صالحین کی مانے جائیں گے اور انہوں نے قرآن و حدیث کو آپ سے زیادہ بہتر سمجھا ہے، تب بھی آپ کو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا، ان مسئلوں کو. اور اگر آپ کہیں گے کہ قرآن و حدیث کو انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا ہے اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف میں چلتے، تب بھی دونوں صورتوں میں آپ کو چیزیں ماننی پڑیں گی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی سلف و صالحین میں. پھر ان کی تقلید کرنا کیسے شرک، ناجائز، حرام، گناہ وغیرہ وغیرہ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خود قول آپ نے بھی کئی دفعہ بیان کیا اور ہم بھی کرتے ہیں. آپ کا قول ہے کہ میری بات یا میرا فتویٰ یا میرا قول اگر قرآن یا حدیث کے خلاف ہو تو اسے دیوار سے دے مارنا. یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ کا جو قول اور فتویٰ ہے وہ عین قرآن و سنت کے، شریعت کے، اسلام کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے سیکھ کے بیان کیا، وہی ناسخ ہے. اور جو دوسرا جو آپ لوگ جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ منسوخ ہے. ہاں البتہ جو امام مجتہدین ہیں، ائمہ اربعہ، ان میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن تمام کا اختلاف قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے ہی ہے. آپس میں اختلاف ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہے، قرآن و حدیث کے دلائل دی ہیں.
تو لہٰذا آپ اگر بغیر تقلید کے عمل کرتے تو قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنا منہج درست کیجئے، ٹھیک ہے. ان کا اجتہاد ہے، ان کی ہم مانیں گے، ان کو فالو بھی کریں گے، لیکن آپ لوگ کیسے غیر مقلد ہیں کہ نئے نئے کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کے سلف و صالحین کون ہیں آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا. لیکن یہ کنفرم ہو گیا کہ آپ کے سلف و صالحین جو ہیں وہ نہ تو صحابہ ہیں، نہ تابعین ہیں، نہ عام مجتہدین ہیں، نہ محدثین و مفسرین، کیونکہ ان کی آپ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کے اپنے کچھ سلیکٹڈ ہیں بس جن کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ انہی کے مقلد ہیں، باقی آپ غیر مقلد ہیں. بس جو آپ نے کہہ دیا وہ درست، باقی سب غلط. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ جیسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.